السلام علیکم، بڑی بات کے ساتھ میں ہوں عادل شاذب۔ سابق ڈی جی ایف آئی اے بشیر میمن کے انکشافات کے بعد حکومت کی جانب سے ان کے دعووں کو جھوٹا قرار دیا جا رہا ہے۔ بشیر میمن کے بقول وزیراعظم عمران خان نے شریف فیملی کے خلاف کیسز کے لیے ان پر دباؤ ڈالا۔ جو کیسز نیب نے بعد میں بنائے وہ پہلے ایف آئی اے کو دیے جانے تھے۔ بشیر میمن کے بقول انہیں سابق وزیر خارجہ خواجہ آصف کے خلاف غیر ملکی کمپنی سے تنخواہ لینے پر غداری کا مقدمہ قائم کرنے کا کہا گیا۔ بشیر میمن کے یہ تمام الزامات حکومت مسترد کر چکی ہے، لیکن حقیقت کیا ہے؟ بشیر میمن کا موقف درست ہے یا حکومت کا؟ اس بات کا جواب تب ملے گا جب بشیر میمن کے الزامات کی تحقیقات کی جائیں۔ یہ تحقیقات اس لیے بھی ہونی چاہیے کیونکہ سابق ڈی جی ایف آئی اے نے نہ صرف کابینہ بلکہ وزیراعظم پر سنگین الزامات لگائے۔ خواجہ آصف کا جو کیس تھا وہ بڑا عجیب سا کیس تھا کہ وہاں پہ جی خواجہ آصف صاحب ایک کمپنی تھی دبئی کی جس میں وہ نوکری کرتے رہے ہیں، اینڈ ہی واز ڈیفینس اینڈ فارن منسٹر آف پاکستان، اور انہوں نے یہ آرٹیکل 6 کی خلاف ورزی کی ہے، لیکن اس کے لیے ایویڈنس ہمیں چاہیے ہوتا ہے۔ نہیں، ایویڈنس تھا کیا؟ اویلیبل ایویڈنس کیا تھا؟ کچھ بھی نہیں۔ ڈی جی ایف آئی اے کے اس انکشاف پر گزشتہ روز ہم نے وفاقی وزیر اعظم سواتی سے سوال کیا تو انہوں نے کہا کہ خواجہ آصف کے کیس کو کبھی بھی کابینہ میں ڈسکس ہی نہیں کیا گیا۔ ٹھیک ہے، آج بشیر میمن صاحب ایکس ڈی جی ایف آئی اے ہیں، انہوں نے آج انٹرویو میں بہت بڑے انکشافات کیے، دعویٰ یہ کیا کہ کابینہ نے انہیں یہ کہا کہ خواجہ آصف پر آپ نے آرٹیکل 6 لگانا ہے کیونکہ وہ اقامہ اور باہر سے تنخواہ لے رہے تھے، اور شریف خاندان کے خلاف خان صاحب نے خود پریشر ڈالا بطور وزیر اعظم کہ آپ ان کے خلاف مقدمات قائم کریں۔ بڑے ایسے انکشافات تھے جو اگر صحیح ثابت ہو گئے تو آپ کی گورنمنٹ کو یہ ہلا سکتے ہیں، تو اس پر کیا کہیں گے آپ؟ آج ان کے گئے ہوئے کم از کم جو ہے 6-7 مہینے تو ہو گئے ہیں۔ مجھے یہ بتائیں کیبینٹ میں اگر ہم سانس بھی لیتے ہیں تو کسی نہ کسی ذریعے سے جو ہے باہر میڈیا کو پتہ چل جاتا ہے۔ یہ میں حقائق آپ کو بتا رہا ہوں۔ ہماری کیبینٹ کی میٹنگ ابھی جاری ہوتی ہے اور سنا ہے کہ پٹیاں جو ہے چل جاتی ہیں کہ ہم کیا باتیں کر رہے ہیں۔ میں آپ کو یہ کہتا ہوں، وثوق سے کہتا ہوں، پہلی بات تو یہ ہے کہ میں نہیں سمجھتا کہ میں کبھی بھی جب سے حکومت آئے میں کیبینٹ میں نہیں تھا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ میں ہمیشہ کیبینٹ میں ہوتا ہوں، سوائے آج کہ آج میں نے آدھا کیبینٹ کا اجلاس کیا اور اس کے بعد پھر میں فیونرل کے اندر چلا گیا۔ میرے کیبینٹ کی موجودگی کے اندر جو ہے کوئی ایسی بات نہیں ہوئی۔ بشیر میمن کے بقول انہیں خواجہ آصف کے خلاف غداری کا مقدمہ قائم کرنے کا کہا گیا، لیکن نہ تو ثبوت تھے نہ ہی غداری کا کیس بنتا تھا۔ لیکن ایک اہم وفاقی وزیر اور تحریک انصاف کے سینئر رہنما اعظم سواتی کے مطابق کابینہ میں ایسا کوئی معاملہ اٹھایا ہی نہیں گیا۔ ہم نے دونوں طرف کے ورژنز آپ کے سامنے رکھے ناظرین، لیکن حقیقت کیا ہے؟ بڑی بات کو موصول ہونے والی دستاویزات کے مطابق 9 جولائی 2019 کو وفاقی وزارت داخلہ کی جانب سے کابینہ کو ایک بریفنگ دی گئی جس میں خواجہ آصف کی غیر ملکی کمپنی میں ملازمت اور اس پر اٹھنے والے سوالات پر وفاقی کابینہ سے رائے مانگی گئی کہ آیا ایف آئی اے کو اس معاملے پر تحقیقات کا حکم دیا جائے یا نہیں۔ کابینہ کے منٹس کے مطابق جو اس وقت آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں، 9 جولائی 2019 کے یہ منٹس ہیں، یہ فیصلہ کیا گیا کہ ایف آئی اے کو خواجہ آصف کی غیر ملکی کمپنی میں ملازمت کی تحقیقات کی اجازت دی جائے کہ آیا وہ کمپنی اصلی تھی یا وہ تھی نہیں، کمپنی ایگزسٹ نہیں کرنی تھی، اس کے مالکان کون تھے، اس کے مقاصد کیا تھے، خواجہ آصف کو کتنی تنخواہ ملتی تھی، اور کیا بحیثیت وزیر دفاع یا وزیر خارجہ ایک غیر ملکی کمپنی میں ملازمت کرنا کسی قانون کی خلاف ورزی تو نہیں۔ اور سب سے اہم سوال یہ کہ کیا خواجہ آصف نے اپنے عہدے کی خلاف ورزی کی اور کیا کوئی اہم ریاستی راز لیک تو نہیں کیے۔ ان میٹنگ منٹس کی تصدیق جو ہے وہ اسی دن کابینہ کے اجلاس کے بعد وفاقی وزیر شفقت محمود کی پریس کانفرنس سے بھی ہوتی ہے۔ تو کیبنٹ کو یہ اطلاع گئی اور کیبنٹ نے اس چیز کا نوٹس لیا، خاص طور پہ ایک کیس کو جو نوٹس لیا کہ ایک صاحب خواجہ محمد آصف جو پاکستان کے وزیر دفاع بھی رہے، جو پاکستان کے وزیر خارجہ بھی رہے، پیٹرولیم اور شاید واٹر اینڈ پاور کے شاید وزیر بھی رہے، جو کہ ماشاءاللہ بڑی اچھی منسٹریز ہیں، وہ ساتھ ساتھ اقامہ کے ذریعے ایک کمپنی تھی اس کو ایڈوائز بھی کر رہے تھے۔ 15 یا 16 لاکھ یا 20 لاکھ روپیہ مہینہ ان کو وہاں سے مل رہا تھا۔ وہ کمپنی کے مالکان کون تھے؟
ان میں کیا سارے پاکستانی تھے یا کوئی غیر ممالک کے لوگ بھی تھے؟ تو اس کی تحقیقات تو ایف آئی اے کو یہ کہا گیا کیبنٹ کی طرف سے کہ آپ اس چیز کی تحقیقات کریں اور تحقیقات کر کے رپورٹ کی جائے۔ کابینہ نے ایف آئی اے کو خواجہ آصف کے خلاف تحقیقات کی منظوری دی۔ اس وقت ڈی جی ایف آئی اے بشیر میمن ہی تھے، یعنی ان کا دعویٰ اس حد تک تو درست ثابت ہوتا ہے کہ حکومت خواجہ آصف کے خلاف تحقیقات کروانا چاہتی تھی اور یہ معاملہ کابینہ میں باقاعدہ طور پر اٹھایا گیا۔ بشیر میمن کے مطابق اس کیس میں غداری کے مقدمے کے کوئی شواہد نہیں تھے، لیکن اعظم سواتی کے بقول یہ معاملہ کبھی کابینہ میں اٹھایا ہی نہیں گیا، اور وفاقی وزیر شفقت محمود نے جیو نیوز کے میزبان شاہزیب خانزادہ کے شو میں دعویٰ کیا کہ بشیر میمن کو نااہلی پر ہٹایا گیا اور اب وہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ دم جو ہے بہت بڑا وٹنس ہو گیا، اور اس لیے کہ وہ ریٹائرڈ ڈی جی ایف آئی ایس نے بات یہ ہے کہ ایک شخص جس کو نوکری سے ہٹایا ہو پرائم منسٹر عمران خان نے اور جس کو فارغ کر دیا ہو، تو وہ کیا حق میں باتیں کرے گا؟ وہ جھوٹ بولے گا؟ وہ دروغ گوئی کرے گا؟ کیا وہ جو بات کر رہا ہے وہ سچ ہے اور جو کوئی اور بات کر رہا ہے وہ جھوٹ ہے؟ جو شخص نااہل ہو اور نالائق ہو اور وہ پتہ لگ جائے کہ نااہل اور نالائق ہے تو اس کو ہٹا دیا جاتا ہے، تو اس کو بھی ہٹا دیا گیا کیونکہ یہ نااہل اور نالائق تھا اور اب اپنی خفت بچانے کے لیے باتیں کر رہے ہیں۔ اہم معاملہ ہے کیونکہ بشیر میمن کا انٹرویو احتساب کے عمل پر اپوزیشن کا بیانیہ اور سیاسی انتقام کے الزامات کو درست ثابت کر رہا ہے۔ نیب کی جانب سے اس معاملے میں اب خواجہ آصف کو طلب بھی کر لیا گیا ہے کہ وہ اپنے اقامے کی تفصیلات دیں، جس غیر ملکی کمپنی میں ملازمت کر رہے تھے اس کے ایم ڈی کو بھی پیش کیا جائے۔ کیا بشیر میمن کے دعوے درست ثابت ہو رہے ہیں اور حکومت ان دعووں پر اب کیا موقف رکھتی ہے؟ اور سب سے اہم سوال یہ کہ کابینہ کے منٹس اور شفقت محمود کی پریس کانفرنس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ خواجہ آصف کے خلاف کیس کا معاملہ کابینہ میں زیر بحث آیا، پھر وفاقی وزراء اس سے کیوں انکاری ہیں؟ اسی پر بات کریں گے وفاقی وزیر مملکت زرتاج گل سے۔ کابینہ کا وہ حصہ ہیں اور اس وقت بھی وہ حصہ تھی جب 9 جولائی 2019 کو یہ تمام معاملات خواجہ آصف کے جو کیس ہے وہ کابینہ میں ڈسکس ہوا۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں اس وقت وہ زرتاج گل صاحبہ، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس۔ سیاسی ماحول خاصا گرم ہے، انکشافات نئے نئے ہو رہے ہیں اور اپوزیشن تو چھوڑیں باقی الزامات بھی اب حکومت پر لگنے شروع ہو گئے۔ میرا اشارہ بشیر میمن صاحب کی طرف ہے، ایف آئی اے کے سابق سربراہ رہے ہیں وہ، آپ نے انٹرویو ان کا دیکھ لیا ہوگا کہ وہ یہ کہہ رہے کہ کابینہ نے انہیں بتایا کہ خواجہ آصف کے خلاف آرٹیکل 6 کا مقدمہ قائم کیا جائے، ساتھ میں عمران خان صاحب نے انہیں یہ بتایا کہ شریف خاندان کے خلاف آپ کیسز بنائیں۔ سوال آپ سے یہ ہے کہ کیا کابینہ میں خواجہ آصف صاحب کو کے کیسز کو کبھی ڈسکس کیا گیا یا بشیر میمن صاحب کو بتایا گیا کہ آپ نے کیا کیا کرنا ہے آرٹیکل 6 سمیت؟ جی تھینک یو عادل، تھینک یو فار انوائٹنگ می۔ جو کیبنٹ میٹنگ ہوتی ہے کلیکٹیو وزڈم کے ساتھ ہوتی ہے، اور اس میں جب بھی کوئی معاملہ آتا ہے، فار ایگزامپل ای سی ایل کا آتا ہے یا کسی یا کوئی ہم نے گرانٹ دینی ہوتی ہے کسی محکمے کو، یا پھر کوئی پالیسی ڈیسیجن ہوتا ہے، ہمیشہ پبلک انٹرسٹ میں ہوتا ہے، پرسن اسپیسیفک کبھی بھی نہیں ہوتا، لارجر انٹرسٹ میں ہوتا ہے، اور اس میں تمام وزیر جو ہیں وہ اپنی اوپینین دیتے ہیں۔ اٹس اے ویری ڈیموکریٹک گورنمنٹ، انفیکٹ ڈیموکریسی تو سٹارٹ ہی جب سے ہماری گورنمنٹ آئی ہے تبھی بھی، ورنہ تو ہمیشہ کچن کیبنٹ ہوتی تھی۔ جہاں تک خواجہ آصف کی بات ہے تو خواجہ آصف کی ایک دفعہ تو نہیں، یہ تو پراپر ہمیشہ سے پاکستان میں ایک ڈیبیٹ رہی ہے، ناٹ اونلی خواجہ آصف بلکہ احسن اقبال ہو گئے، میاں نواز شریف صاحب ہو گئے، یا جتنے بھی اقامہ ہولڈر ہیں وہ جو اس ملک میں جو سب سے زیادہ بڑے پورٹ فولیو کے اوپر رہے، پرائم منسٹر رہے ہیں، یہاں سے ڈیفنس منسٹر رہے ہیں، انٹیریئر منسٹر رہے ہیں، اور بڑے بڑے پورٹ فولیو کو لیتے رہے، لیکن دوسرے ملکوں میں کوئی چپڑاسی ہے، کوئی چوکیدار ہے، کوئی آفس بوائے ہے، تو ظاہری بات ہے یہ ڈسکشن تو ہمیشہ سے ہوتی ہے کہ جو لوگ ملک کے یہاں پہ پاکستان میں آ کے سیاست کرتے ہیں اور یہاں پہ منسٹر ہوتے ہیں، ہائی پورٹ فولیو انجوائے کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد دوسرے ملکوں کے اقامہ ہولڈر بھی ہوتے ہیں، تو یہ ڈسکشن تو ہمیشہ سے ہوتی رہتی ہے کہ یہ آپ کیبنٹ کی بات کریں، کیبنٹ میں یہ ڈسکشن زرداج صاحب آپ کیسے تنخواہ کی، ٹھیک، یہ کیبنٹ میں یہ ڈسکشن کی ہم بات کر رہے ہیں، اسپیشلی خواجہ آصف صاحب، اچھا خواجہ آصف صاحب کے خلاف اسپیشلی جو بشیر میمن نے کہا ہے کہ آرٹیکل 6 لگانے کا کہا تھا، اچھا
نہیں میں آپ کو یہ کہہ رہی ہوں کہ آن دی ہول جیسے ایک کلیکٹیو یا پالیسی ڈیسیجن میکنگ ہوتی ہے، یہ آئین پاکستان کے اندر اور یہ کیبنٹ کے اندر اور پارلیمنٹ میں ہمیشہ سے یہ ڈسکس ہوتا ہے، اور یہ ہوا ہے ہماری اس میں بھی کیبنٹ میں، کہ یہ ایک پالیسی ڈیسیجن ہے کہ جب بھی پاکستان کا پرائم منسٹر، پاکستان کے وزراء، پاکستان کے ایم این ایز جو پاکستان میں سیاست کرتے ہیں، الیکٹڈ بھی ہوتے ہیں اور پبلک آفس ہولڈر بھی ہوتے ہیں، وہ کسی اور ملک کے اقامہ ہولڈر، چپڑاسی، چوکیدار نہیں ہو سکتے۔ اگر کوئی یہاں پہ ڈیفنس منسٹر ہو اور وہ کسی اور ملک میں نوکری کرتا ہو اور وہاں سے بھی اس نے وہ تنخواہ لیتا ہو، تو ظاہری بات ہے یہ سوال تو آئے گا کہ کیا اس نے ملک کے آئین کی حلف یا پاس رکھا ہے۔ فار ایگزامپل میں ابھی آپ کو ایگزامپل دیتی ہوں، اب میاں نواز شریف صاحب اقامہ ہولڈر بھی تھے، میاں نواز شریف صاحب ایکسکانڈر بھی ہیں، میاں نواز شریف صاحب کنوکٹڈ کرمنل بھی ہیں، 3 دفعہ کے وزیر اعظم رہے ہیں، اور ابھی جب وہ اس ملک کے اداروں کے ساتھ بہانہ بنا کے گئے کہ میں بیمار ہوں، اور وہاں سے بیٹھ کے وہ الطاف بھائی کی جگہ نواز بھائی نے جب لے لی ہے، تو کیا ان کی وہ ایک پریسر نہیں تھا جس میں میڈیا پہ انہوں نے کہا کہ جی ہم نے فلانی جگہ کے فلانی میزائل کو جو ہے ہم لوگوں نے کاپی کیا، ادھر سے گرا۔ یہ دیکھیں 100 سالوں میں بھی ملک کے سیکرٹ، نیشنل سیکرٹ کی آپ نے انٹیگریٹی کا خیال کرنا ہوتا ہے۔ دیکھیں خواجہ آصف صاحب پر جو بشیر میمن نے کہا ہے وہ یہ کہا ہے کہ کیبنٹ نے انہیں یہ بتایا تھا کہ آئین کی خلاف ورزی اور جو اسپیشلی آرٹیکل 6 ہے جو کہ غداری کے زمرے میں آتا ہے اور نیشنل سیکرٹس اور یہ سارے الزامات انہوں نے لگائے، تو اس کا مطلب کیبنٹ کی جانب سے انہیں پھر بتایا گیا تھا۔ بشیر میمن صاحب پھر ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ آپ خواجہ آصف کے خلاف آرٹیکل 6 کا مقدمہ بنائیں۔ میں آپ کو عادل ایک ہی بات بتا رہی ہوں کہ میں کسی بشیر میمن شیمن کو نہیں جانتی کہ اس نے کیا کہا اور کیا نہیں کیا، وہ اپنے قول و فعل کے خود ذمہ دار ہیں، اور اگر گورنمنٹ آف پاکستان سمجھے گی کہ ان کو ایک گورنمنٹ کی طرف سے ایک پراپر یا ایف آئی اے اگر سمجھے گی کہ اس کا ایک سربراہ کچھ کہہ رہا ہے تو اس کو انہوں نے آفیشیل جواب دینا ہے، تو وہ اپنی سٹیٹمنٹ ہمیشہ سے انفارمیشن منسٹری کے ذریعے یا اپنی ایک پریس ریلیز کے ذریعے، اپنی پریس کانفرنس کے ذریعے یا انٹیریئر منسٹر وہ دے دیں گے۔ لیکن میں آپ کو یہ بات بتا رہی ہوں کہ یہ میں اور آپ اور یہ پوری عوام کو یہ بات یہ سوچنی چاہیے کہ ایک ملک کا خواجہ آصف، احسن اقبال، میاں نواز شریف صاحب، یہ تمام لوگ اسی کے اوپر تو ساری یہ کورٹ کے اندر اقامہ اور ان کے اوپر یہ ساری بحث چلی ہے کہ آپ آئین پاکستان کا اوت لیتے، آپ حلف لیتے کہ میں اس ملک کا ذمہ وار شہری ہوں اور میں اوت لیتا ہوں کہ اس ملک کے آئین کی پاسداری کروں گا، اور اس کے بعد آپ کسی اور ملک کے چوکیدار ہوتے ہیں، آپ کسی اور ملک میں جو ہے وہ چپڑاسی ہوتے ہیں، اور تو پھر ظاہری بات ہے آپ اپنی تنخواہ کی خاطر کوئی بھی نیشنل سیکرٹ آؤٹ وہ کر سکتے ہیں، تو اس کے اوپر تو ڈیبیٹ ضرور ہونی چاہیے اور یہ ڈسکشن ہوتی رہتی ہے۔ ٹھیک ہے، نہیں ڈیبیٹ میں، اور دیکھیں آرٹیکل 6 بہت بڑا الزام ہوتا ہے۔ جب ہم یہ کہتے ہیں تو کیا ہم شور ہیں کہ خواجہ آصف نے بالکل آرٹیکل 6 ان پر لگنا چاہیے؟ اور بشیر میمن نے جو کہا وہ ہٹ کر، لیکن وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کیبنٹ نے مجھے بتایا کہ آرٹیکل 6 لگائیں آپ خواجہ آصف پر، تو آپ کیبنٹ میں چونکہ موجود ہوتی ہیں تو میں سوال اسی لیے آپ سے کر رہا ہوں کہ کیا کیبنٹ نے انہیں کہا تھا کہ آپ آرٹیکل 6 ہی لگانا ہے، چاہے بنے نہ بنے آرٹیکل 6؟ دیکھیں انویسٹیگیشن سٹیج ہوتی ہے، مقدمات بنتے ہیں، وہ سارا ہوتا ہے، لیکن جب آپ پریشر ڈال دیں، میرا سوال آپ سے یہی ہے جی کہ کیا کیبنٹ نے انہیں بتایا کہ خواجہ آصف پر آرٹیکل 6، کیونکہ آپ یہی کہہ رہی ہیں کہ ملک کے سیکرٹ آؤٹ کرنا، وہ ڈیفنس منسٹر تھے، وہ فارن منسٹر رہ چکے تھے، تو نیریٹو تو وہی جو آپ بات کر رہی ہیں وہی بن رہا ہے کہ خواجہ آصف پر واقعی لگنا چاہیے، لیکن کیا کیبنٹ نے یہ بتایا ایف آئی اے کو کہ آپ نے آرٹیکل 6 لگانا ہے خواجہ آصف؟ ایک تو عادل ہماری نہیں، عادل میں کیٹیگوریکلی کہہ رہی ہوں، یہ پاکستان تحریک انصاف کی پرائم منسٹر عمران خان کی حکومت ہے، یہاں پہ تمام پالیسی میکنگ ڈیسیجن کیبنٹ کے اندر ہوتی ہے، تمام وزراء اپنی اوپینین کا اظہار کرتے ہیں، اگر پرسن اسپیسیفک چاہے ایکس وائی زی کوئی بھی ہو، اس کے لیے اگر کسی ادارے کو کہنا ہو تو وہ میرٹ کے اوپر ہوگا، کبھی بھی کسی کو امپوز نہیں کیا جاتا۔ یہ کوئی نواز شریف کی حکومت نہیں ہے کہ یہ اداروں کے سربراہوں کو فون کر کے اپنی مرضی کے فیصلے کروائے جائیں۔ اگر ابھی تک ہماری حکومت نے کسی کے اوپر غداری کا مقدمہ نہیں کیا تو اس کا مطلب ہے کہ ہم اس کے کسی چیز کے ایسے ذمہ وار نہیں ہے، ہم نے کوئی کس کے اوپر مقدمہ نہیں کیا۔ میں آپ کو اس پالیسی سٹیٹمنٹ دے رہی ہوں کہ ہمیں اب پاکستان میں ان چیزوں کے بارے میں اس لیے بھی انویسٹیگیشن کرنی چاہیے، اور یہ ہو بھی رہی ہے۔ اقامہ کے اوپر آخر ہوئی نہیں ہے ڈسکشن، کورٹس کے اندر کیا ہوا نہیں ہے کہ آپ ایک ملک کے وفادار ہیں، آپ وزیر اعظم ہیں یا آپ منسٹر ہیں، آپ دوسرے ملک کے چپڑاسی اور چوکیدار ہیں، تو آپ سیکرٹس آؤٹ کر سکتے ہیں، تو آپ اس کے اوپر ہمیں بات تو ڈیبیٹ تو کورٹس کے اندر پہلے بھی چلی ہے نا، یہ کوئی نئی بات تو نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا یہ
پچھلے ہفتے ڈیڑھ سے جب سے اے پی سی ہوئی، آل پارٹیز کانفرنس ہوئی، پھر اس کے بعد نواز شریف صاحب کی آل ٹوگیدر 3 سپیچز ہوئیں، تو کئی منسٹرز جو ہیں وہ تواتر سے یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ بغاوت کے مرتکب ہوئے ہیں، جو انہوں نے اداروں کے خلاف کہا وہ غداری کے مرتکب ہوئے ہیں۔ پھر ایک مقدمہ بھی آ گیا، خان صاحب نے کہا میں اس سے لا علم تھا، لیکن آج نون لیگ یہ کہہ رہی ہے کہ یہ مقدمہ عمران خان کی ہدایات پر ہی 40 لوگوں کے خلاف بغاوت کا مقدمہ بنایا گیا۔ تو کیا اس کی تحقیقات حکومت نے کر لی تھی اور خان صاحب نے خود ہی یہ کہا ہے، انسٹرکشنز دی ہیں کہ ان کے خلاف بغاوت کا مقدمہ قائم ہونا چاہیے؟ غداری کا مقدمہ میاں نواز شریف کے اوپر آیا ہے۔ ایک تو میاں نواز شریف کا بیانیہ پاکستان کے خلاف ہے، وہ انڈیا کو خوش کرتے ہیں کیونکہ پاکستان کو بلیک لسٹ کرنا، گرے لسٹ ہے، پاکستان کے اوپر سینکشن لگانا، فیٹ ایف کے بل کے اوپر جو ہے پاکستان کے اداروں کو ملائن کرنا، گورنمنٹ کا ساتھ نہ دینا، پاکستان کو بلیک لسٹ کرنا، یہ تو انڈیا کا بیانیہ ہے کہ پاکستان کے اوپر سینکشن لگ جائیں۔ تو نواز شریف نے ان کے بیانیے کو تقویت دی ہے۔ فوج کو یہ کہنا کہ اسٹیٹ ابو دی اسٹیٹ یا شیم ڈیموکریسی بائی دی پاکستان آرمی بائی دی ہندوستان ٹائم از ایکچولی بیانیہ جو ہے میاں نواز شریف صاحب کا ہے۔ لیکن اگر اس بات سے کوئی افینڈ ہوتا ہے پاکستان کا کوئی پرائیویٹ شہری اور اس کو فیل ہوتا ہے کہ اس شخص نے پاکستان کے اداروں کو ملائن کیا ہے، وہ جا کے ایک FIR کرواتا ہے، تو وہ ہمارے کہنے کے اوپر نہیں ہوئی ہے۔ اداروں کا کام ہے، پولیس کا کام ہے کہ کوئی کمپلیننٹ جائے، وہ کہے کہ مجھے یہ شکایت ہے، تو FIR کا مطلب ہی یہی ہے کہ آپ نے FIR اس کے کہنے پر درج کرنی ہے، بعد میں اس کا میرٹ ڈی میرٹ دیکھنا پھر اس ادارے کا کام ہے۔ اسٹیٹ کی طرف سے ایسا کوئی بیان نہیں گیا ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا بڑا تفصیلی آپ نے جواب دیا اور میں نے بھی آپ کو انٹرپٹ نہیں کیا۔ آخری سوال آپ سے کہ آپ نے انڈیا کی بات کی، ہندوستان ٹائمز کے آپ کی ہیڈ لائنز کی آپ نے بات کی، کیا آپ نے انڈین میڈیا کی ہیڈ لائنز دیکھی ہیں کہ آزاد کشمیر کے سٹنگ پرائم منسٹر پر بغاوت کا مقدمہ پاکستان میں بنا ہے؟ میں نے اس کو بھی دیکھا ہے، اور اصل میں جو ان کے پریزیڈنٹ صاحب جب یہ لوگ سارے آئی تھنک CSC میں بیٹھے ہوئے تھے اور جتنے ان کے سننے والے تھے، اور جب میاں نواز شریف صاحب نے سب سے حلف لیا کہ آپ میرے بیانیے کو تقویت دیتے، تو جب سب نے کھڑے ہو کے کہا یا ہاتھ کھڑا کیا، تو یہ جو ان کی پوری CSC بیٹھی ہوئی تھی، وہ FIR کی تھوڑی بہت میں نے بھی اس کی کاپی دیکھی ہے جو ایک کمپلیننٹ نے وہاں پہ لکھوائی ہے۔ لیکن انڈیا کے تو سارے بیان اسی وقت ہی خوش ہوتے ہیں جب میاں نواز شریف صاحب کلبھوشن یادیو جب انٹرنیشنل کورٹ میں انڈین وکیل جو ہیں جب وہ کہتے ہیں کہ وہ دہشت گرد نہیں ہے، تو وہ اس کے ہی میاں نواز شریف صاحب کے بیان کو ہی اٹھاتے ہیں۔ جب آرم فورسز کے اوپر قدغن لگائی جاتی ہے تبھی وہ انڈین میڈیا اسی کو ہی اٹھاتا ہے۔ تاج گل صاحب اس کو بھی اٹھایا آزاد کشمیر کے سٹنگ پرائم منسٹر پر، جس طرح انڈین میڈیا بول رہا ہے 2-3 دنوں سے کہ وہ غدار ہیں، پاکستان میں بغاوت کا مقدمہ، وہ کشمیریز کو کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں آپ پاکستان کے ساتھ الحاق چاہتے ہیں نا، پاکستان میں کشمیریوں کے ساتھ یہ ہو رہا ہے۔ جو عادل جہاں تک اسپیسیفکلی پریزیڈنٹ آف کشمیر کی بات ہے، وزیر اعظم کی بات ہے، پرائم منسٹر پہ ہوا ہے، اس کی وجہ بھی یہی ہے، اس کی وجہ بھی یہی ہے نا، کیونکہ جو PMLN کے ترجمان ہے وہ کود پڑے نواز شریف کے بیانیے کو بچانے کے لیے۔ انہوں نے اسپیسیفکلی صرف انہی کو ہی اٹھایا جس کا گورنمنٹ سے اس مقدمے سے تعلق نہیں ہے، اور وہ میرٹ کے اوپر جو ہے وہ یا کویش ہو جائے گا یا اس کے آگے انویسٹیگیشن نہیں ہوگی، کیونکہ آرٹیکل 6 غداری کا مقدمہ صرف گورنمنٹ ہی فائل کر سکتی ہے، پرائیویٹ بندہ نہیں کر سکتا۔ پولیس FIR ضرور کمپلیننٹ کی سنتی ہے۔ تو یہ تو PMLN نے بیانیہ نواز شریف کے خودکش حملے کو جو وہ الطاف بھائی کی جگہ نواز بھائی نے لے لی، انہوں نے اوور لیپ کرنے کی کوشش کی، لیکن اس اوور لیپنگ سے اصل بیانیہ تو نہیں ہوگا نا۔ نواز شریف کی بیٹی مریم صدر کے کیا یہ الفاظ نہیں ہیں کہ نواز شریف کے بیانیے کا بوجھ ہر کوئی نہیں اٹھا سکتا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ ان کی پارٹی میں بھی پھوٹ پڑ چکی ہے، ان کی پارٹی کے اندر بھی کویسچنز ہوتے ہیں، اور نواز شریف کا بیانیہ واقعی بوجھ والا ہے، وہ انڈیا کو ہی سوٹ کرتا ہے، وہ پاکستان کو سوٹ نہیں کرتا۔ بہت بہت شکریہ ناظرین، وقت ہو جاتا ہے ایک بریک کا، جس کے بعد میاں نواز شریف اور مریم نواز کے ترجمان محمد زبیر صاحب ہمیں جوائن کریں گے، ان کے سامنے سوالات رکھیں گے، کیونکہ آج وہ اس پولیس اسٹیشن میں پیش ہوئے جہاں پر 40 کے قریب سیاسی رہنما اور ریٹائرڈ جنرلز اور آزاد کشمیر کے وزیر اعظم کے خلاف بغاوت کا مقدمہ درج ہو چکا ہے۔ ان سے تفصیلی گفتگو کریں گے لیکن ایک بریک کے بعد۔
वेलकम बैक नाज़रीन। मुल्क की सियासत अहम मरहले में दाखिल हो रही है, जिसमें नवाज शरीफ और बगावत के मुकदमे की बाज़गश हुकूमत की लाताल्लुकी के बावजूद जारी है, जोर शोर से जारी है। हुकूमत पीछे हट रही है, अपोजिशन जारहाना हिकमत अमली इख्तियार कर रही है। लेकिन अहम सवाल यह है कि क्या अपोजिशन की तहरीक को नवाज शरीफ के खिलाफ बगावत के मुकदमे से फ़ायदा हुआ या नुकसान? और यह सवाल भी अहम है कि अपोजिशन की तहरीक नवाज शरीफ की गैर मौजूदगी में कितनी कामयाब होगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एक बार फिर नवाज शरीफ को हाजिर होने के लिए मोहलत दी, 30 दिनों की मोहलत दी। अल अज़ीज़िया और एवन फील्ड केसेस में नवाज शरीफ की अपीलों की समाअत में पाकिस्तान हाई कमीशन लंदन की जानिब से अदालत को आगाह किया गया कि नवाज शरीफ के वारंट गिरफ्तारी वसूल करने के लिए पहले हामी भरी गई उनकी फैमिली की जानिब से, लेकिन जब हाई कमीशन का एहलकार ज़ाती हैसियत में वहां पहुंचा तो इनकार कर दिया गया, जिसके बाद अदालत ने नैब की जानिब से दरख्वास्त पर हुकूमत को हुक्म दिया कि नवाज शरीफ को इखबारी इश्तिहारात के जरिए तलब किया जाए कि वो 30 दिन में पेश हों, वरना उन्हें इश्तिहारी करार दे दिया जाएगा। क्या नवाज शरीफ आएंगे? फिलहाल इस सवाल का जवाब देना मुश्किल है, लेकिन इन्हीं 30 दिनों में अपोजिशन की तहरीक फैसला कुन मराइल में दाखिल हो सकती है। जलसे होंगे, जुलूस होंगे, एहतजाज होंगे, हुकूमत और अपोजिशन में माजराई बढ़ेगी, जो पहले ही बगावत के मुकदमे के दायर होने के बाद उरूज पर पहुंच चुकी है। हुकूमत इस FIR से लाताल्लुकी का इजहार कर रही है, लेकिन नून लीग बज़िद है कि यह केस वज़ीर-ए-आज़म के हुक्म पर ही दर्ज हुआ और वज़ीर-ए-आज़म के खिलाफ जवाबी केस जो है वो किया जाएगा। ये नून लीग ने ऐलान कर दिया। आज नवाज शरीफ के तर्जुमान मोहम्मद ज़ुबैर और नून लीग के रहनुमा अता तारड़ उस थाने में भी गए जहां बगावत का ये पर्चा दर्ज किया गया और गिरफ्तारी पेश की उन्होंने, लेकिन पुलिस की जानिब से उन्हें जवाब दिया गया कि फिलहाल गिरफ्तारी की जरूरत नहीं। सवाल ये उठ रहा है कि अगर हुकूमत इस केस के हक में नहीं तो इस केस को वापस क्यों नहीं लिया जाता? क्या इस केस को अपोजिशन की तहरीक कमजोर करने के लिए इस्तेमाल भी किया जा सकता है? और ये वाहिद केस नहीं, नवाज शरीफ के दामाद और जो है कैप्टन सफदर समेत 32 लोगों पर इसी किस्म का एक और मुकदमा भी दर्ज है। नैब की जानिब से नून लीग के रहनुमाओं की तलबी के नोटिस जारी किए जा रहे हैं और जैसे जैसे अपोजिशन के जलसे करीब आ रहे हैं, नैब की कार्रवाइयों में बताया यह गया है कि शायद मजीद तेजी आएगी। अपोजिशन का यह इल्जाम है। ऐसे में अपोजिशन खुसूसन नून लीग की हिकमत अमली क्या होगी, इस पर मरियम नवाज और मौलाना साहब के दरमियान आज लाहौर में बड़ी अहम मुलाकात हुई। क्या फैसले मुतवक्के हैं? इस मुलाकात में क्या बातचीत हुई? नवाज शरीफ और नून लीग अदालत की 30 दिन की मोहलत के दौरान क्या हिकमत अमली अपनाएगी? बात करेंगे मियां नवाज शरीफ के तर्जुमान और साबिक गवर्नर सिंध मोहम्मद ज़ुबैर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। ज़ुबैर साहब, पहले तो ये बताइएगा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आज ही मियाँ साहब के जो है उनकी तलबी के इश्तिहारात मुख्तलिफ अखबारों में 2 मुख्तलिफ न्यूज़ पेपर्स में शाया करने का ऐलान किया और साथ में ये कहा है कि अगर वो 30 दिन तक ना आए तो उन्हें इश्तिहारी डिक्लेयर कर दिया जाएगा। लेकिन इसमें अहम सवाल ये है कि आज फॉरेन ऑफिस की जानिब से ये बताया गया कि जो वारंट गिरफ्तारी लंदन में डिलीवर करने थे वो वसूल करने से शरीफ फैमिली इनकार कर रही है। तो उससे लग रहा तो ये है कि मियाँ साहब और फैमिली जो हैं वो बिल्कुल जो कानूनी तकाजे हैं वो भी पूरा करने के लिए नहीं तैयार। कानूनी तकाजे इंसाफ की बुनियाद पर होंगे तो बिल्कुल पूरा करने के लिए तैयार होंगे, लेकिन अगर इंसाफ ही नहीं होगा और जिसका पहले से पता है कि नहीं होगा, पिछले 3-3.5 साल में हमने जो तजर्बा देखा है पाकिस्तान में, उसके हिसाब से तो मियां नवाज शरीफ को कोई इंसाफ नहीं मिला। मतलब कोई दुनिया का मुल्क ऐसा होगा कि जिसकी बुनियाद पर ये सब हो रहा है। वो जज साहब को फारिग हमने नहीं किया, उन जज साहब को फारिग कोर्ट ने किया है। उन जज साहब को फारिग करने की सपोर्ट में मिनिस्ट्री ऑफ लॉ फेडरल हुकूमत ने किया था, लाहौर हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। तो वो मतलब वो जजमेंट जो है, जब वो मशकूक है और फिर उसके खिलाफ इतने सख्त इक़दाम उठाना, इस किस्म की चीजें तजवीज करना, और फिर वन साइडेड क्यों एक चीज हर चीज होती है पाकिस्तान में। परवेज मुशर्रफ के लिए कभी ऐसे सख्त अल्फाज इस्तेमाल करें ना, जरा चस्पा करवाएं ना, ऐलान करें। एक किया था, जजमेंट आई थी तो उसके बाद हमने देखा था कि रिएक्शन क्या हुआ था, ऑफिशियल बेसिस पर रिएक्शन हुआ था उसका, जो कि पाकिस्तानी तारीख में कभी नहीं होता। तो जब हमें इंसाफ मिलेगा, जब हम मुतमईन होंगे तो बिल्कुल वो पेश होंगे। वो किया उन्होंने, या तो ये है कि कोई हम हमेशा कहते हैं कि एक तो करप्शन की इस्तिलाह पाकिस्तान में होना जरूरी है कि करप्शन का मतलब होता क्या है, कि जी आप किकबैक्स लेते हैं, आप कमीशन लेते हैं, आप रिश्वत लेते हैं सीधा सीधा, और वो आइडेंटिफाई होते हैं बड़े पब्लिक ऑफिस को आप गलत तरीके से इस्तेमाल करते हुए। यहाँ प्राइवेट मैटर्स में एक पहले तो नैब घुसता है, फिर उसके बाद इस किस्म के फैसले करवाते हैं। तो ये तो बिल्कुल जाहिर सी बात है, तारीख
جب یاد کرے گی تو we will be on the right side of ٹھیک. اچھا زبیر صاحب یہ بتائیے گا کہ اس میں دیکھیں ایک عام پاکستانی کے لیے کہ ابھی ایک امپریشن تو یہی کریٹ ہو رہا ہے کہ وہ آپ سے جو بھی میڈیکل سرٹیفکیٹس وغیرہ ہیں وہ سارے, کیونکہ معاملہ تو وہی ہے, میاں نواز شریف صاحب کی صحت والا معاملہ ہے, لیکن وہاں سے کوپریشن ایز سچ نہیں ہو رہی جو گورنمنٹ ایک نیریٹو بنانے کی کوشش کر رہی ہے. اور دوسرا یہ کہ یہ بھی ساتھ میں کہا جا رہا ہے کہ جو فیصلے آپ کے حق میں آ جائیں تو عدالتیں بھی ٹھیک ہیں, انصاف کے تقاضے بھی پورے ہوتے ہیں, لیکن اگر آپ کے اگینسٹ فیصلے آنا شروع ہو جائیں یا آپ سے آپ کی طلبی شروع ہو جائے تو پھر انصاف کے تقاضوں پر سوالات اٹھنا شروع ہو جاتا ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ دیکھیں جب ہم اعتراض کرتے ہیں کسی بھی ججمنٹ پر تو اس میں ہم صرف یہ نہیں کہتے کہ ہم نہیں مانتے, اس میں ہم ویلڈ ریزنز دیتے ہیں اور ہم یہ سوال اٹھاتے ہیں کہ یہ کبھی جوڈیشل تاریخ میں اس قسم کا فیصلہ آیا تھا. مثال کے طور پر یہی جو کیس ہے جس میں کہ جی میاں نواز شریف کو حسین نواز نے ان کے جو حسین نواز کی کمپنی کا 80% پروفٹ یہاں بھیجا تھا, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بے نامی ہے. یہ کون سے کارپوریٹ گورننس رول ہیں پاکستان کے جو یہ کہتا ہے کہ 80% اگر کوئی میں آپ کو دے دوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ آپ کی کمپنی ہو گئی. یہ کون سے کارپوریٹ گورننس رولز پہ ہے, ہمیں بھی بتا دیں. 80% دے, 100% دے, 25% دے, میں اپنے نیبر کو دوں, دوست کو دوں, رشتے دار کو دوں, بیٹے کو دوں, مطلب آپ ججمنٹ تو دیکھیں. مطلب دھجیاں. اور دوسری بات آپ جو کہہ رہے ہیں کہ جب ہمارے فیور پہ آتا ہے, دیکھیں جی جب ذوالفقار علی بھٹو کے خلاف کیس آیا تھا تو اس کا مطلب یہ تو نہیں تھا کہ اس دوران ضیاء الحق کے دور میں جتنے بھی فیصلے آئے تھے وہ سارے غلط. یہی تو مسئلہ پاکستان میں, جہاں انفلوئنس کیا جاتا ہے اور فیصلے آپ مرضی سے کرواتے ہیں تو وہاں ادھر تو شور مچے گا نا. کہ پاکستان کی تاریخ میں ابھی ہم یہ انکار کر سکتے ہیں, ابھی تو جج صاحب کا وہ جو مشکوک جج ہے وہ تو تاریخ تو چھوڑے, وہ تو حال کا ہم بات کر رہے ہیں اور تاریخ بھری پڑی ہے. سپریم کورٹ نے جو ویلیڈیٹ کیا تھا جنرل پرویز مشرف کے مارشل لا کو, وہ کون سے قانون کے تحت کیا تھا, کون سے آئین کے تحت کیا تھا, اور پھر ساتھ میں یہ بھی کہہ دیا کہ 3 سال تک آپ ایک جنرل وہ چینج بھی کر سکتے ہیں آئین کو. اب پھر آپ یہ کہیں کہ جی آپ یہ بولیں بھی نا, تو اس میں اچھے بھی فیصلے آئے ہوں گے, خراب بھی فیصلے آئیں گے. جب خراب آئیں گے تو ہم بالکل بولیں گے. زبیر صاحب, بغاوت کا مقدمہ آپ نے کل, میں آپ کی ٹویٹ دیکھ رہا تھا کہ آپ جائیں گے اسی تھانے میں, کیا ہوا, کیا آپ گئے اور وہاں پہ کیا دیکھا آپ نے؟ کیا آپ کو یہ تو نہیں کہا کہ جی زبیر صاحب بیٹھ جائیں, آپ سے تفتیش کرنی ہے؟ نہیں, میں تو جان کے گئے تھے یہ پتہ کرنے کے لیے. دیکھیں یہ بہت بڑا ایک داغ ہوتا ہے کہ بغاوت, محمد زبیر, ساری زندگی آپ نے اس ملک کے لیے آپ جان کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں. جو بھی آپ کی حیثیت ہوتی ہے, جو فوجی جوان ہوتا ہے وہ بارڈر پر بیٹھ کے دیتا ہے, جو آپ بھی کام کر رہے ہیں وہ بھی پاکستان کے لیے, ایک عام شہری بھی پاکستان کے دل اس کے پاکستان کے لیے دھڑکتے ہیں. اور اسی طرح سے ہمارے بھی تو ایک بڑا افسوس کا مقام ہوتا ہے کہ آپ کے خلاف بغاوت کا مقدمہ اور غداری کا مقدمہ قائم ہو گیا, اور کس سلسلے میں ہوا ہے. تو یا تو کوئی ڈر خوف ہو کہ جو میرا خیال ہے عمران خان صاحب کو تھا کہ شاید یہ بڑے ڈر جائیں گے, 40 لوگوں پر لگے گا, اور 40 لوگوں کی لسٹ بھی دیکھیں عادل جی, مطلب اس میں 3 ریٹائرڈ 3 اسٹار جنرلز ہیں, فارمر پرائم منسٹرز ہیں, سٹنگ پرائم منسٹر آف آزاد کشمیر ہیں. تو کم سے کم ان کا تو خیال کر لیتے. 3 فارمر 3 اسٹار جنرلز کا کیا امپریشن دے رہے پوری دنیا کو کہ جی آپ کے 3 اسٹار جنرل جو ہیں. یہ زبیر صاحب یہاں پہ سوری ٹو انٹرپٹ, لیکن آپ کہہ رہے ہیں عمران خان کو ڈر تھا ان 40 لوگوں سے, لیکن وہ تو ڈی ایسوسیٹ کر چکے ہیں, ڈسٹنس کر چکی ہے گورنمنٹ اپنے آپ کو. عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں ہم لا علم تھے. اچھا دیکھیں نا, ایک ہوتا ہے لا علم, مجھے نہیں پتا وہ کیسے سلسلہ چلا تھا. سمپل سی بات ہے, سب سے پہلے یہ جو فائر کیا تھا یہ عمران خان صاحب نے ندیم ملک کے انٹرویو میں کہا, اور انڈین کنیکشن ہمارا ثابت کر دیا انہوں کہ جی انڈیا کی مدد سے کر رہے ہیں, اور یہ تو شروع سے تھے اور یہ رفتار ہیں. اس کے بعد آپ کو پتا شیخ رشید اور شہباز گل اور فیاض سبحان وغیرہ نے کیا لائن دی ہے, کنسسٹنٹلی ہمیں یہ کہہ رہے ہیں کہ جب ایک ایس ایچ او کے پاس کوئی پہنچے گا, وہ بھی پی ٹی آئی کا ورکر, تو وہ ایس ایچ او تو وہ وہی دیکھے گا نا کہ جو ٹاپ لیڈرشپ ہے وہ بھی تو یہی کہہ رہی ہے, میں کیسے انکار کر دوں. جو مطلب یہ تو میں صرف ایک نارمل جو آپ کے اور میرے ساتھ ہے, اور اندر کیا ہوئے آپ سوچ سکتے ہیں کہ جب وہ 40 نام لکھ رہے ہیں, ایک جو پرچہ کاٹنے والا
اس کو جب یہ کہا جائے کہ لیفٹنٹ جنرل قیوم یا لیفٹنٹ جنرل قادر بلوچ، تو اس کو کچھ تھوڑی دیر کے لیے رکے گا نہیں، کچھ سمجھے گا نہیں کہ چلے نواز شریف کے خلاف آپ نے بنا دیا، چلے آپ نے شاہد خان عباسی کے خلاف بنا دیا، آپ نے سٹنگ پرائم منسٹر آف آزاد کشمیر کی جوریسڈکشن ہی نہیں بنتی ہے. تو ہم کہے تھے، میں کیا تھا وہاں کہ جی اگر آپ نے اریسٹ کرنا ہے تو آپ اریسٹ کریں، اور اگر آپ نے اریسٹ نہیں کرنا تو آپ ہمیں وجہ بتائیں کہ آپ نے مقدمہ بنایا کیوں تھا. We wanted to embarrass the present government. We'll take it to every international forum. Tell them, یہ فیسزم ہوتا کیا ہے اور کیا ہوتا ہے فیسزم. ابھی ہم اس کی تشریح میں ہی لگے نہیں کہ فیسزم ہے نہیں ہے. دیکھیں جی پہلے بھی تو حکومتیں سختی کرتی رہی ہیں. بھائی ہم ابھی 2020 میں بیٹھے. We will not accept this fascist attitude. اور کیا آپ بتا تو دیں نا، ہمت ہے تو آ کے بتائیں، ورنہ چیف منسٹر کی حد تک تو کم سے کم کو پیشی ہونی چاہیے، یا وہ کوئی ریزنیبل کوئی کمنٹ شبلی فراز صاحب دے دینا، وی کنڈیم اٹ، یہ کہہ دینا جی رجسٹریشن آف غداری کیسز ہے، کنڈیم کر دیں، پرائم منسٹر کرتے ہیں. پرائم منسٹر کی تو خیر ہمت ہی نہیں ہے یہ کرنے کی. پرائم منسٹر مسئلہ یہ ہے ہماری موومنٹ کو. کل فواد چودھری ایک پروگرام میں میرے ساتھ تھے، وہ کہہ رہے تھے کہ اس سے سب سے زیادہ فائدہ تو نون لیگ کو ہوگا. تو بھائی آپ میں اتنی بھی عقل نہیں ہے، پولیٹیکل سینس نہیں ہے کہ فائدہ بھی ہمیں ہوگا اور درج بھی آپ کروا رہے ہیں. ٹھیک ہے. ویسے فواد نے تو یہی لائن شروع سے لی ہوئی ہے کہ ہم غداری اور بغاوت ابھی 2020 میں یہ الزامات ختم ہونے چاہیے اور اس کا فائدہ جو ہے وہ میاں صاحب کے پولیٹیکل نیریٹو کی ہوگا. زبیر صاحب، موومنٹ کی آپ نے بات کی، بڑی اہم آج ملاقات ہوئی مولانا صاحب کی اور مریم نواز صاحبہ کی. ایک تو یہ بتائیے گا کہ کیا اس میں یہ موومنٹ سے متعلق ہی تھی یا کوئی اور اسٹریٹجی وغیرہ طے کرنی تھی؟ جی وہ دونوں چیزیں تھی، موومنٹ کے حوالے سے تھی، اور مولانا صاحب لاہور آنے کا انہوں نے جب بتایا تھا اور انہوں نے کہا کہ وہ آنا چاہتے ہیں، تو مریم نواز صاحبہ نے نواز شریف کے ساتھ کنسلٹ بھی کیا، اور ظاہر ہے وہ اس نئی موومنٹ کے سربراہ ہیں مولانا فضل الرحمان، تو ان کو انوائٹ کرنا لازمی بات تھی. اور اس میں ظاہر ہے ان کی جو ان کی اپنی لیڈرشپ اور ہماری لیڈرشپ موجود تھی، اس بات چیت کے حوالے سے، اسٹریٹجی بنانے کے حوالے سے، اوور آل پولیٹیکل سچویشن کو ڈسکس کرنے کے حوالے سے، اور بڑا اطمینان کا اظہار کیا گیا ہے کہ ہمارا آدھا کام تو حکومت کر رہی ہے، ہم نے تو صرف اعلان کیا تھا، اس کے بعد جو ماحول کریٹ کیا ہے وہ تو حکومت نے کیا ہے. لیکن اپوزیشن کو تو ماحول چاہیے ہوتا ہے نا کہ جی جس میں ایسا محسوس ہو کہ بڑے ٹیمپریچر ہائی ہو گیا، پولیٹیکل ٹیمپریچر ہائی ہو گیا، ایک انسرٹنٹی کی کیفیت ہو، سب سٹیزنز مین اسٹیک ہولڈرز کنسرن شو کر رہے ہوں، پریشان ہوں. تو ہمارا آدھا کام تو انہوں نے پہلے ہی کر دیا بائی دیر ریئیکشن. تو یہ اطمینان کا بھی اظہار کیا گیا. ٹھیک جی. اچھا زبیر صاحب، آخری سوال آپ سے کہ آج مولانا صاحب نے صبح یہ بھی کہا کہ جی استعفوں کا آپشن ہم بڑا سیریسلی کنسیڈر کریں گے، وہ موجود ہے اور آگے جا کے سنجیدگی سے ہمیں سوچنا ہوگا. تو یہ والا آپشن جو ہے، ساتھ میں انہوں نے ہنٹ بھی کرایا کہ 2-3 جلسوں کے بعد بالکل ماحول بن بھی جائے گا اس کام کے لیے. تو نون لیگ میں اوور آل کیا سوچا اور پیپلز پارٹی کیا کرے گی؟ دیکھیں بالکل مولانا صاحب نے ایک جو وہ کہا نا 2-3 جلسوں کے بعد، ہمارا بھی پہلے دن سے یہی موقف تھا کہ آپ ایز دا موومنٹ ٹیکس شیپ، ایک جلسہ ہوگا، دوسرا جلسہ ہوگا، ماحول دوسری چیزیں ہوں گی، صرف جلسے نہیں ہوں گے. تو اس سے جب وہ ماحول بنے گا تو جب فیصلے ہوتے ہیں اور خاص طور پر بڑے فیصلے ہوتے ہیں، خاص طور پر اسمبلیوں سے استعفیٰ دینے کے حوالے سے ہوتے ہیں، تو وہ اس وقت کے ماحول کے حساب سے ہوگا کہ کیا یہ وقت آ گیا کہ پریشر ڈالنے کے لیے ناؤ ہم وہ ایکسٹریم اسٹیپ لیں جو اس سے پہلے ہم نے نہیں کیا. سو وہ تو ایز اینڈ وین جب ہم سچویشن دیکھیں گے تو اس کے حساب سے کریں گے. ٹھیک. محمد زبیر صاحب، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. سازین وقت تو چاہتا ہے ایک بریک کا، جس کے بعد بات کریں گے پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما اور سابق ڈپٹی اسپیکر قومی اسمبلی فیصل کریم کنڈی صاحب. پیپلز پارٹی کہاں کھڑی ہے؟ یہ جو استعفوں والا آپشن ہے کہ اگر بات استعفوں تک چلی جاتی ہے تو پیپلز پارٹی کے پاس سندھ کی حکومت ہے، نہ نون لیگ گورنمنٹ میں ہے، نہ مولانا صاحب حکومت میں ہیں، تو پیپلز پارٹی پر ایک کڑا امتحان آنے والا ہے. کیا کرے گی پیپلز پارٹی؟ اس پر تفصیلی گفتگو کریں گے ایک بریک کے بعد.
ویلکم بیک ناظرین. سیاسی درجہ حرارت بڑھتا جا رہا ہے, بیان بازی میں تیزی آ رہی ہے. اپوزیشن اتحاد جلسوں کے نئے شیڈیول کا اعلان کر چکا ہے, جس کے تحت 16 اکتوبر سے حکومت مخالف تحریک کا آغاز ہونے جا رہا ہے. مولانا فضل الرحمان کو امید یہ ہے کہ پہلے 2-3 جلسوں کے بعد اب تبدیلی آئی جائے گی. انشاءاللہ میں تو سمجھتا ہوں کہ پہلے ہی 2-3 جلسوں میں ملک کے اندر ایک تبدیلی کے احساسات اور اثرات پیدا ہو جائیں گے. اور جہاں تک استعفوں کی بات ہے, یہ ہمارے متفقہ جو آپشنز ہیں اس کا حصہ ہے, اور آنے والے وقت میں اس کو امکان کو رد نہیں کیا جا سکے گا. ہمیں بالآخر ان ایوانوں کے بارے میں ایک قطعی فیصلے کی طرف جانا ہوگا. مولانا فضل الرحمان کے بیان کا اہم حصہ وہ ہے جس میں وہ اسمبلیوں سے استعفوں کی بات کر رہے ہیں. کیا جلسے کامیاب نہ ہوئے تو اپوزیشن استعفے دے گی؟ اس سے بھی اہم سوال یہ ہے کہ کیا اپوزیشن کی باقی جماعتیں ان کا ساتھ دیں گی, کیونکہ ابھی سے اپوزیشن اتحاد میں چھوٹے چھوٹے معاملات پر اختلافات سامنے آ رہے ہیں. پہلے جلسوں کے معاملے پر اختلافات ہوئے, یہ معاملہ حل ہوا تو خبریں آئیں کہ اس اتحاد کے عہدوں پر اختلاف ہو چکا ہے. لیکن اصل سوال اس اتحاد کی 2 بڑی جماعتوں نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے درمیان اعتماد کی کمی کا بھی ہے, جو وقفے سے سر اٹھاتا ہے. خواجہ آصف کی جانب سے آصف علی زرداری کے خلاف بیان آیا تو نواز شریف نے اس معاملے کو خود سنبھالا. پھر زرداری صاحب نے جواباً بیان دیا کہ خواجہ آصف نے ضرور کسی کے امام پر یہ بیان دیا. فی الحال خواجہ آصف کو نواز شریف اس معاملے پر بات کرنے سے روک چکے ہیں, لیکن حکومت کو اس بات کی پوری امید ہے کہ پیپلز پارٹی آگے جا کر اپوزیشن کا ساتھ نہیں دے گی. نون لیگ کا اس پر کیا موقف ہے وہ بھی سن لیں. مسلم لیگ نون اور پی ڈی ایم کی جو قیادت ہے وہ مکمل طور پر کنونسڈ ہے کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ کلیئرٹی کے ساتھ اب چل رہی ہے ہمارے ساتھ. جی بالکل, ہم کیوں کسی پر شبہ کریں. اور ایک بات بڑی واضح ہے کہ جو بھی اس اتحاد کو چھوڑے گا وہ عوام اس کو سیاست سے باہر کر دیں گے. کوئی ایسی قوت ہے جو اپوزیشن کا جو اتحاد اب بن چکا ہے اسے سبوتاژ کرنے کی کوشش کر رہی ہے؟ سبوتاژ کیا کریں گے جی؟ دیکھیں میں یہ کہہ رہا ہوں, سبوتاژ کرنے کی پوزیشن میں کوئی ہے نہیں. جو اس موومنٹ کو چھوڑے گا اس کو عوام ریجیکٹ کر دیں گے. اچھا, اس کی سیاست ختم ہو جائے گی. رائٹ, یہ آج کی حقیقت ہے. سوال اٹھ رہا ہے کہ وہ اپوزیشن جماعتیں جو حکومتوں کا حصہ ہیں کیا اپوزیشن اتحاد کے ایجنڈے پر چل سکیں گی؟ پیپلز پارٹی کے پاس سندھ حکومت ہے تو عوامی نیشنل پارٹی بلوچستان حکومت میں 2 اہم وزارتیں رکھتی ہے. ایسے میں اپوزیشن اتحاد کی تحریک کو عوامی حمایت اگر نہ ملی اور مولانا فضل الرحمان نے ایک بار پھر استعفوں کا معاملہ اٹھایا تو یہ جماعتیں کیا کریں گی؟ انہی تمام معاملات پر بات کریں گے. پی ٹی کے سینئر رہنما سابق ڈپٹی اسپیکر قومی اسمبلی فیصل کریم کنڈی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. کنڈی صاحب, تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. شکریہ جی, بڑی مہربانی. آپ اس وقت اپوزیشن میں یا حکومت میں ہیں؟ اس وقت تو ہم سندھ میں حکومت میں, باقی تو اپوزیشن میں. اچھا, پکی بات ہے یہ؟ پکی بات ہے. اچھا, یہ آگے جا کر یہ معاملہ جو ہے ایسے ہوگا کنڈی صاحب کے سندھ حکومت سے اگر استعفیٰ دینا پڑے پیپلز پارٹی کو, اگر متحدہ اپوزیشن یہ ڈیسائیڈ کر لے کہ اب ہم نے استعفے ہی دینے, پوری سندھ کی حکومت چھوڑنے کے لیے پیپلز پارٹی تیار ہے؟ دیکھیں عادل, یہ باتیں بہت چل رہی ہیں ٹی وی پہ بھی, اور جو حکومتی ترجمان ہیں ان کے پاس ماضی کے علاوہ کچھ نہیں ہے کہ ماضی میں کیا ہوا ہے, اور یہ باتیں کر رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی سندھ حکومت سے علیحدہ ہوگی یا نہیں ہوگی. دیکھیں, پاکستان پیپلز پارٹی نے شہید ذوالفقار علی بھٹو کی قربانی دی, پاکستان پیپلز پارٹی نے محترمہ شہید کی قربانی دی, اور جب تمام سیاسی جماعتیں بیٹھ کے ایک فیصلہ کریں گی کہ ہم نے استعفے دینا ہے اسمبلی سے, تو پھر ہم استعفے دیں گے. اچھا, اور پارٹی لیڈرشپ نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ اگر استعفے ہیں تو پھر سندھ حکومت میٹر نہیں کرتی. لیکن ہم اس طرح نہیں ہوں گے جیسے پی ٹی آئی کے دوستوں نے استعفیٰ دیا تھا اور جو لان تان پارلیمنٹ پہ کی, اور پھر آ کے اسی کو دوبارہ ایکسیپٹ کیا, اور پھر وہی جو ٹیکس پیئر کے پیسے تھے انہوں نے اپنی جیبوں میں ڈالے. حالانکہ ہم نے کہا تھا خیر اب چندے کے طور پہ شوکت خانم کو ہی دے دیں, کسی کا بھلا ہو جائے گا, یا کسی بیت المال میں یا کسی زکوٰۃ اس میں دے دیں. لیکن وہی پیسے انہوں نے لیے, اپنی جیبوں میں ڈالے, اور پھر جو ہے اسی اسمبلی میں بیٹھے رہے. اچھا, آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جس طرح سے پی ٹی آئی, اگر پیپلز پارٹی نے استعفے دیے پھر واپسی کا کوئی آپشن نہیں ہے. پی ٹی آئی کی طرح یہ نہیں کہ استعفے دے دیے اور واپس اسمبلی میں بیٹھ. پیپلز پارٹی جو فیصلہ پارٹی لیڈرشپس کریں گی, جیسے اے پی سی میں لیڈرشپس ہیں, جیسے اے پی سی کی پہلی میٹنگ ہوئی تھی, جو ہمارے لیڈر ہیں جو 10-12 جو ہیں, ان میں فیصلہ ہوگا کہ ریزگنیشن دینے تو پیپلز پارٹی بالکل استعفے دے گی. اچھا, اور واپس بھی نہیں لے گی, یہ بھی آپ کہہ رہے ہیں؟ بالکل واپس نہیں لے گی. اچھا, یہ بتائیے کہ اس وقت
جو خواجہ آصف صاحب نے اسٹیٹمنٹ دی، پھر زرداری صاحب نے اس کا جواب بھی دیا، وہ معاملہ تقریباً ختم ہو چکا ہے، لیکن یہ کیوں ایسا ہے کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو ابھی تک ذہنی طور پر یہ ایکسیپٹ نہیں کر رہے کہ اب دونوں جماعتیں اپوزیشن میں ہیں اور ایک دوسرے کی اتحادی ہیں؟ دیکھیں عادل، بہت عرصے سے پاکستان پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کا اختلاف رہا ہے، الیکشنز لڑے ہیں، کیسز ہوئے ہیں، بہت سی ایسی چیزیں ہوئی ہیں، ایک بہت لمبا عرصہ ہم ایک دوسرے کے مخالف اور کرونک اپوزیشن رہی ہے۔ اب ہم کیونکہ اپوزیشن جماعتوں میں آ گئے ہیں، ہم نے اب ایک جگہ وہ کرنا ہے، جیسے آپ دیکھیں آپ نے خواجہ آصف کی بات کی، اس طرح ہماری طرف سے اعتزاز احسن بھی بڑے سخت سٹیٹمنٹس وغیرہ دیے ہیں، تو یہ ٹائم کے ساتھ ساتھ یہ چیزیں چھوٹی موٹی چیزیں یہ ٹائم کے ساتھ ساتھ جو ہیں یہ اس کا جو ہے یہ ڈیزالو ہو جائیں گی۔ اچھا، آپ نے کہا، آپ نے اپنے شروعات میں کہا کہ جی یہ عہدوں پہ دیکھیں پی ڈی ایم ہے یا جو بھی چیزیں ان میں عہدے میٹر نہیں کرتے، ان میں دیکھیں کہ لیڈرشپ نے فیصلے کرنے کہ ہم نے یہ کرنا ہے، باقی وہ جو نیچے جو تنظیمیں بنی ہیں یا جو عہدے بنے اس میں تو ہم اس کو فائنلائز چیزوں کرنے کے لیے ہے، اس میں کوئی ایسا وہ نہیں ہے کہ جی ہم نے کون سا عہدہ لینا ہے یا کس نے کیا کرنا ہے، جلسے اناؤنس ہو چکے ہیں، آپ دیکھیں جب جلسے شروع ہو جائیں گے چیزیں روڈ میپ جو انہوں نے دیے اس پہ جب 2-3 جلسے ہوں گے تو سب کچھ کلیئر ہو جائے گا۔ اچھا، اس وقت پنجاب کی جو سچویشن ہے، پیپلز پارٹی جو ہے تقریباً گزشتہ انتخابات میں ہم نے دیکھا کہ آلموسٹ وہ سندھ تک محدود ہو چکی ہے، لیکن اس طرح سے اپوزیشن کر کے ابھر کر سامنے نہیں آ رہی جس طرح نون لیگ ہے یا مولانا صاحب ہیں، اور اس کا ظاہری بات ہے سیاسی طور پر پھر پیپلز پارٹی کو نقصان بھی اٹھانا پڑے گا۔ پنجاب میں کب نکل رہے ہیں، کب پارٹی کے ریوائیول کی اگر بات کی جائے، سیاسی ایکٹیویٹیز کی بات کی جائے، صرف حکومت پر توجہ ہے اس وقت پیپلز پارٹی کی؟ نہیں، یہ دیکھیں پارٹیوں پہ، قوموں پہ، خاندانوں پہ مشکل وقت آتا ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ واقعی پیپلز پارٹی پہ مشکل وقت ہے پنجاب میں۔ پنجاب میں پارٹی کے چیئرمین صاحب نے پہلے بھی وزٹس کیے ہیں، کنونشنز بھی کیے ہیں، ابھی بھی جو ہے ان جلسوں کے بعد اس جلسوں کے دوران بھی وہ پنجاب میں رہیں گے، باقی صوبوں میں بھی جائیں گے، ابھی جی بی کا الیکشن ہے ادھر بھی انہوں نے ٹائم دینا ہے، تو یہ ٹھیک ہے، ہم کہتے ہیں کہ مشکل وقت ہے پیپلز پارٹی پہ پنجاب میں، لیکن انشاءاللہ اس کو اوور کم کریں گے۔ دیکھیں پہلے بھی اگر آپ دیکھیں محترمہ شہید کے ٹائم ہمارے پاس 17 ممبر تھے، نواز شریف جب باہر تھے ان کے پاس غالباً 14 ممبر تھے، اور پھر حکومتوں میں بھی آئے ہیں، تو یہ چیزیں اپ اینڈ ڈاؤنس۔ آپ مجھے بتائیں کہ عمران خان صاحب کے پاس پچھلی پارلیمنٹ میں کتنے ممبر تھے؟ کافی کم تھے، لیکن وہ مہربانیاں تو پیپلز پارٹی پہ نہیں ہوتی جو ان کے اوپر ہوتی ہیں۔ اچھا، یہ جو آپ نے بات کی جی بی کی بھی اور یہ ساری چیزوں کی، ایک نقطہ نظر یہ بھی ہے کہ پیپلز پارٹی میں اس وقت ایک طرف سندھ کی پیپلز پارٹی ہے جو حکومت میں ہے، دوسری طرف پیپلز پارٹی ہے، تو یہ ایک اس کی وجہ سے جو پیپلز پارٹی کی ایک سوچ ہے یا وہ ہے آگے جانے کی اسٹریٹجی ہے، اس پر بھی فرق پڑ رہا ہے۔ یہ ڈیبیٹ کے لیے تو بہت اچھا پوائنٹ ہے، لیکن ایسا کوئی چیز نہیں ہے۔ پہلے شروع میں اب دیکھیں پہلے کہا جاتا تھا کہ جی چیئرمین صاحب اور پریزیڈنٹ زرداری صاحب ایک پیج پہ نہیں ہیں، پھر وہ ختم ہو گیا، پھر یہ کہا گیا سندھ پیپلز پارٹی اور پنجاب پلس کے پی اور باقی پیپلز پارٹی دوسری سائڈ پہ ہیں۔ پیپلز پارٹی ایک ہے اور وہ چیئرمین بلاول کے انڈر کام کر رہی ہے، چاہے وہ سندھ ہے چاہے وہ باقی صوبے ہیں، وہ سب ایک، اس میں یہ کہا جاتا ہے یہ بس کیونکہ ہم سندھ میں حکومت میں ہیں اس لیے کہتے ہیں کہ باقی اپوزیشن میں ہیں، تو یہ کہتے ہیں کہ سندھ کی ایک رائے ہے۔ دیکھیں پارٹی کے اندر مختلف رائے ہو سکتی ہیں لوگوں کی، لیکن جب چیئرمین کا جو فیصلہ آتا ہے وہ سب کے لیے برابر ہوتا ہے، چاہے وہ سندھی ہے، چاہے وہ کے پی کی پارٹی ہے، چاہے پنجاب کی ہے، چاہے بلوچستان کی ہے، چاہے کشمیر کی ہے، چاہے جی بی۔ اچھا، پیپلز پارٹی کو ہمیشہ کرپشن سے کیوں جوڑا جاتا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیں پیپلز پارٹی کے خلاف کوئی چیز ڈھونڈ نہیں سکے، ابھی بھی آپ دیکھیں کہ حکومتی ترجمان بیٹھے ہیں، جی ماضی میں انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ ابھی ہم نے 2 سال میں کیا کیا ہے، ماضی میں یہ ہو گیا، ماضی میں وہ ہو گیا، ماضی میں وہ ہو گیا۔ آپ مجھے بتائیں کہ جب عمران خان صاحب نے یہی کہا تھا نا کہ میرے خلاف کوئی ایک نعرہ بھی روڈ پہ جلوس نکلے گا میں استعفیٰ دے دوں گا، کل آپ کے ڈی چوک اور پارلیمنٹ کے باہر کتنے ہزار لوگ آئے ہوئے تھے، پیپلز پارٹی کے نہیں تھے، پی ایم ایل این کے ورکر نہیں تھے، سرکاری ملازمین تھے، اور انہیں کیا کیا نعرے لگائے تھے، تو کیا وہ پارلیمنٹ کے اور پرائم منسٹر ہاؤس اور بنی گالہ میں اتنا فرق تو نہیں ہے؟ تو کیا ان کو وہ نعرے نظر نہیں آ رہے تھے کہ وہ کیا کہہ رہے تھے وہ لوگ؟ تو یہ باتیں دیکھیں کہنے کے اب انہوں نے 2 سال میں کیا ہے؟ کرپشن ہے، آپ نے کہہ دیا کرپشن کے، آپ کو انہوں نے کیسز بنائے نا، پہلے بھی آپ نے 11 سال آصف علی زرداری صاحب کو جیل میں رکھا باعزت بھرے ہوئے، آج مجھے بتائیں خورشید شاہ صاحب پہ 1 سال ہو گیا اس کے اوپر کوئی کیس رجسٹر نہیں ہوا کہ اس کو پکڑا کس اس میں ہے؟
ایسٹ بیونڈ مین تو میں ابھی آپ کو بولوں گا کہ جی آپ نے یہ کپڑے اور واسکٹ کہاں سے لیے؟ کرپشن کے میرے پاس منی ٹریل وغیرہ ویسے ساری چیزیں موجود ہیں. اچھا یہ کرپشن کی بات اگر کی جائے تو کچھ بڑے سیریس الزامات بھی ہیں. مطلب مخدوم امین فہیم صاحب کے بیٹے کو ارسٹ، بلاول صاحب نے ان کے حق میں ٹویٹ کی، آج انہوں نے پلی بارگن کر لی ہے نیب کے ساتھ. دیکھیں ہر پارٹی میں اچھے اور برے لوگ ہوتے ہیں. میں یہ نہیں کہتا کہ پیپلز پارٹی بالکل صاف ہے یا کوئی اور جماعت بالکل صاف ہے. اگر کوئی غلط بندہ ہے بالکل آپ ان کو کریں، لیکن آپ ساری پارٹی کو مرد الزام نہیں ٹھہرا سکتے کہ ساری پارٹی جو ہے وہ کرپٹ ہے. آج مجھے بتائیں کہ پی ٹی آئی کے کتنے وزراء، کتنے مشیر نکالے گئے ہیں. ہمیں یہ نہیں بتایا گیا کہ وہ، کیونکہ یہ کرکٹ کی زبان سمجھتے ہیں تو میں کرکٹ کی زبان بولوں گا، کہ وہ انفٹ تھے یا بال ٹیمپرنگ کی انہوں نے. ابھی تک یہ نہیں ہے کہ مطلب ہے کہ ان کو نکالا کیوں گیا تھا. پھر آپ مجھے بتائیں کہ ان کے جو لوگ این آر او جن کو دے کے انہوں نے فارغ کیا ہے، آج جہانگیر ترین صاحب کہاں پر ہیں؟ آج وہ ثانیہ سم تھنگ، اس کا جو نام تھا، لاسٹ نیم جو بھی تھا، نشتر نہیں وہ دوسری، ان کی این جی او نے جو پیسے ٹرانسفر کیے ہیں وہ آج کدھر ہے؟ آپ نے سارے وہ تانیہ اندرس کی بات کر رہے ہیں، وہ تو خیر کچھ آپ نے سارے اوورسیز سے لوگ لے کے آپ آئے ہیں، اور وہ جو ہیں وہ یہاں پر جو ہے وہ کرپشن کر کے غائب ہو جاتے ہیں. آج نہیں، وہ تو کوئی کینیڈین نیشنل ہے، کوئی یو ایس نیشنل ہے، کوئی کیا ہے، اور وہ آج پاکستان کی اس کے دن وہ تو چلے گئے. پھر آپ کیا دیکھیں، ہم یہ کہہ رہے ہیں بالکل آپ کرپشن کے خلاف جہاد کریں، اکراس دی بورڈ کریں. میری پارٹی میں، آپ میری پارٹی سے شروع کریں. کیا پی ٹی آئی والے سارے جو ہیں وہ زمزم سے دھلے ہوئے ہیں؟ ان کے اوپر کتنے اس 2 سالوں میں چارجز ان کے اوپر لگے ہیں. اچھا باقی تو چھوڑ، تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی میں بھی لوگ ایسے ہوں گے جنہوں نے 5 انگلیاں برابر نہیں ہیں. ہم کہتے ہیں اگر میری پارٹی میں کوئی ہے بالکل آپ کریں، اگر نون میں ہے، پی ٹی آئی میں، بالکل آپ سزا دیں ان کو. آپ دل پر ہاتھ رکھ کر کہہ سکتے ہیں کہ زرداری صاحب نے زندگی میں کبھی کرپشن نہیں کی؟ میں کہہ سکتا ہوں کہ انہوں نے کرپشن نہیں کی ہوگی. دیکھیں اگر آپ نے 11 سال ان کو جیل میں رکھا، باعزت بری کیا، کیوں باعزت بری کیا؟ اگر ان کے پاس انہوں نے کرپشن کی ہے تو آپ ان کو سزا دے دیتے. آج بھی آپ اگر ان کو کر رہے ہیں تو آپ کریں نا، آپ ثابت کریں، سزا دے دیں. اگر میں نے کرپشن کیا مجھے سزا دیں، میں نے کرپشن کیا، میں نے پیسے کھائے، میں نے کوئی غلط کام کیا، مجھے سزا دے دیں. کیوں نہیں دیتے سزا؟ لیکن جب مقدمات بنتے ہیں تو پھر آپ کہتے ہیں کہ جی ہم جلد سے جلوس کریں گے، استعفے دیں گے، اور ان کا کرپشن کا بیانیہ جو ہے وہ پرفارم نہیں کر رہے تو کرپشن کا بیانیہ سامنے لے کے آ گئے. دیکھیں اگر احتساب بھی آپ ہونے تو نہیں دیتے نا. دیکھیں ہم کہتے ہیں احتساب ہونا چاہیے. کون سا چیئرمین، اب ٹھیک ہے چیئرمین نیب کو ہم نے لگایا، کون سا چیئرمین نیب کی اخلاقیات ہیں کہ وہ ہمارا احتساب کرے گی؟ پہلے تو خود اس کو استعفیٰ دے دینا چاہیے. چلو نہیں دیا انہوں نے استعفیٰ. کیا آپ پولیٹیکل وکٹمائزیشن نہیں ہے؟ آپ کے پی کے سے تعلق رکھتے ہیں، 7 سال حکومت رہی ہے کے پی کے پی ٹی آئی کی، آپ نے نہیں دیکھا یہاں پہ کرپشن میں؟ چیف جسٹس کہہ رہا ہے وہ تو کیسز ہیں لگے ہوئے ہیں. کدھر لگے ہوئے ہیں؟ کون سے کیس لگا ہوا ہے؟ کس کو آپ کدھر ہے؟ معلوم جبس کرنے کی آج وہ سپریم کورٹ کے پیچھے چھپے ہوئے ہیں. آپ نے بی آر ٹی پہ سپریم کورٹ میں، آپ بی آر ٹی کدھر ہے آج پشاور کی؟ معلوم جب اسکینڈل کدھر گیا؟ بلین ٹریز کدھر ہے؟ آپ جاتے ہیں سپریم کورٹ کے پیچھے چھپ جاتے ہیں. سپریم کورٹ میں اسٹے ہے، ختم کرنا ہے، احتساب ہو جائے، پتہ چل جائے گا. ایک کیس ان کا نکالیں، آپ دیکھیں کہ ان میں کیا کیا کرپشن نہیں ہے. میں تو کہہ رہا ہوں، میں تو ڈیفینڈ نہیں کر رہا ہوں، مطلب ہے کہ اگر میں کرپشن کو ڈیفینڈ ظاہری بات ہے آپ نہیں کریں گے. دیکھیں میں کہہ رہا ہوں کہ میری پارٹی میں غلط لوگ ہیں یا کسی اور جماعت میں غلط لوگ ہیں، اس کا اکراس دی بورڈ حساب ہو. لیکن آپ اگر پولیٹیکل وکٹمائزیشن کریں، آپ مجھے 1 2 سال 11 سال جیل میں رکھیں اور اس کو بولیں کہ یہ تو جی غلطی ہوگی، اس کے بعد اگر آپ کردار کشی ہو رہی ہو، آپ کے چینلز لگے ہوئے ہوں اور پھر آخر میں بولیں کہ یہ تو باعزت بری ہوگی، ان کے اوپر کوئی ثابت نہیں ہو. فیصل کریم کنڈی صاحب، تھینک یو سو مچ. جارزین آج کے پروگرام پر آپ کے فیڈ بیک کے منتظر رہیں گے. ہمارا ٹویٹر ہینڈل ہے @بڑی بات. مجھے میری ٹیم سمیت اجازت دیجیے. خدا حافظ.